سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو اکثر پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان میں جس طرح لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لمبے عرصے سے یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر شاید ہماری سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پالش ہو گئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو ہماری حالت بھی شاید اسی طرح کی ہوتی جس طرح کے کامرس لوگ لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے۔ ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور آج کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز میں جیسے ہی آپ کسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پاکستان کے جو مدرسے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس میں یہ کمزوریاں ہیں اور کیا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حقیقت کا سامنا کر تو نہیں سکتے لوگ، اور ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ذاتیات پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، مذہبی حملے شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی انہی مدرسوں کی پیداوار ہوتے ہیں، انہی لوگوں میں وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اسی ظاہر معاشرے میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہوتا، اور ان کا کام ہی صرف ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ جی پروگرام کل یہ تھا، 2-3 دن پہلے بھی تھا، کہ جو پاکستان میں حالات ہے وہاں پہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہاں پہ میں نے بتایا کہ خواتین ہیں وہ بھی وہاں کی اپنی شلواریں اتار دیتی ہیں، مرد بھی اتار دیتے ہیں۔ تو وہاں میں نے یہ بھی پروگرام میں بتایا کہ کبھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی، کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی، ظلم و ستم کی داستان ڈیلی ہمارے پاس نئی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تو بڑی تازہ خبر تھی، وہ کہنے لگا یہ تو پرانی ہوگی، مطلب یہ کہ ہمارے پاس اس کے بعد بھی کئی خبریں آ گئی۔ تو یہ صاحب ہے کوئی 2-4 دن سے نیچے آ کے کامنٹس میں لکھ جاتے ہیں مرزئی کافر، قادیانی کافر، احمدی کافر، اور لکھ کر کچھ اور بھی چیزیں لکھتے ہیں۔ میں پورا تو نہیں پڑھتا ہے، جیسے ہی ہم اوپر سے کامنٹس دیکھتے ہیں تو اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اسی وقت وہ فنش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو آ کے تو یہاں پہ کافر کافر کے فتوے لگاتے؟ اگر تو آپ اتنے اچھے مسلمان ہیں تو آپ کا ایسا نمونہ ہونا چاہیے اسلام کے مطابق کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے تو آپ کو اس چیز کا اعلان بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لوگ آپ سے آگے پوچھے کہ جناب آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں، آپ کس مذہب سے، کس فرقے سے تعلق رکھتے؟ مگر اس طرف ان لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ان کی صرف یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم شاید، اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، ساتھ سے کم طریقہ شکار۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے آپ کو بتائی۔ جب آپ کسی قابل نہ ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے اندر کیڑے نکالنے، دوسرے لوگوں کے اندر یہ اس طرح کے سوالات کر کے سوچنا کہ شاید ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی، تو اس کے کہنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد اس کو ایسے لوگوں کو بتانے کا یہ انصاف کو کہ آپ کے فتووں سے اگر دنیا کافر ہوتی تو آج پاکستان، آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ منافق ہے، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے، یہاں میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ خدا کو مانتے ہوں، اگر اسلام کو مانتے ہوں، اگر قرآن کو مانتے ہوں، تو جو ظلم و ستم کی داستانیں روزانہ آپ وہاں پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ آپ کو میرا خبر نظر نہیں آئیں گی۔ وجہ یہی ہے، مقصد انصاف کی بات کرنے کا یہ تھا کہ خدا کو اگر مانتے اور خدا کی بھی کوئی بات مانتے، یہ نہیں کہ خدا کو ماننے کافی ہے، جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اچھا، اب قرآن کو آپ یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں، کئی دفعہ شادی ہوتی ہے، کوئی رخصتی ہوتی ہے تو قرآن پاک اس کے سر پہ لڑکی کے رکھا ہوتا ہے، تو اسے
بیچاری نے ساری زندگی قرآن پاک کھول کے بھی نہ دیکھا ہو. کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سارے نہیں ایسے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. مگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے شاید اس کے سر پہ رکھ دیا، اسی سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسرال میں جانا آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی، وہاں جا کے لوگوں کے گھروں کو جہنم بنا دینا، اور سر پہ جی یہ قرآن کی چھاؤں میں رخصتی ہوئی. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے وہ ہے سمجھنا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں رکھ لیا اور آپ نے سمجھا کہ بس جی اب ضرورت نہیں اسے پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا ضروری ہے. تو وہ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن پاک کو مانتے ہوں تو یہ ملک جو ہے 75 سال سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، آپ اس کا یہ حشر کرتے، آپ اس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کرتے، آپ اس کے ساتھ کہ اپنے ساتھ ایسا سلوک کرتے. آپ کو کسی دنیا کے ملک میں یہ فتوے نظر نہیں آئیں گے فلاں کافر فلاں کافر. یہاں تک کہ میں نے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، ہمارا سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، تو وہاں انہیں پڑھایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے کسی کو حق حاصل ہی نہیں کہ وہ اسے کافر کہہ سکے. یہ سعودی عرب کی بات میں بتا رہا ہوں. مگر یہاں پہ کیونکہ کم عقل اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہو، اگر یہ پڑھے لکھے ہوں، اگر ان میں کوئی شعور ہو، کوئی سمجھ ہو، تو جس طرح میں نے بتایا کہ اپنی اصلاح کریں. لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ جو فلاں ہے قادیانی ہے، مرزئی ہے، اور وہ غلط نام لینے دوسرے فرقوں کے. سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات کے یہی خلاف ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے آپ نے اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں رکھا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، ہر ایک کا آپ کو احترام کرنا چاہیے، ہر بندے کو صاف کر کے بلانا چاہیے، عزت و احترام سے بلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. مگر کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ اور طرح کا ہے، اور اس سسٹم کے تحت ہم نے ہر سسٹم کو برباد کر دیا، ہر چیز کو تباہ کر دیا. اب یہ دیکھ لے کہ وہاں کی جو حالت بن چکی ہے، اور جس طرح وہاں پہ عذاب آتے ہیں، یہ عذاب ہی ہے نا. کراچی ہے وہ بیڑا گرک ہو گیا سیلاب کے ذریعے، یہ سوات ہے، کبھی بادل پھٹ جاتے ہیں، کبھی دریا سے پانی نکل آتا ہے، کبھی سمندر، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی زلزلہ. پوری قوم جو ہے وہ اس وقت عذاب میں گھری ہے. روزانہ کسی نہ کسی روم میں جھٹکے جو ہے وہ وہاں پہ لگتے، اور پھر وہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں بس یہ جانے دے دو، کلمے پڑھو. ٹھیک ہے، کلمے کو سمجھنے کے لیے کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے مشکل کیوں پیدا ہو رہی. ہم یہاں پہ کون سے ایسے کام کرتے رہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات قوم کے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں. وہ دیکھ لے آپ، پتہ نہیں کتنے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری نئی خبر آ جاتی ہے، پھر نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے، پرانی ویسے ہی وہ بند ہو جاتی ہے فائل. دنیا کے ممالک میں ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں، لیکن جو اس قوم پہ آئی ہوئی ہے اس طرح کے حالات نہیں، نہ ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کسی حالت میں بھی امن و سکون نہیں. اور پھر وہاں پہ آپ نے آ کے یہ بھی بتانا کہ ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں اور فلاں جو ہے وہ کافر ہے. تو یہ جو کافر کے فتوے لگا رہے ہیں آپ لوگ، سب سے پہلے اپنی اصلاح کی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے نہ تو کسی کا حساب دینا ہے، نہ آپ کی یہ ذمہ داری. یہ میں ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ہر بندے نے اپنا حساب کتاب دینا، ہر بندے نے جو بویا وہ کاٹنا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ شعور تو آپ نے خود حاصل کرنا. عقل اس لیے زیادہ نہیں آ سکی کہ جب آپ نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. جب آپ بے عقلے لوگوں کے پلے پڑ گئے تو وہاں پہ پھر عقل کہاں سے آپ کو آئے گی. عقل تو خود انسان نے دوسروں کو دیکھ کے بھی سیکھتا ہے بڑا کچھ. جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کو دیکھ کر بھی سیکھتا ہے. مگر جب آپ نے جاہل طبقے کے ارد گرد گھومنا صبح سے شام تک، اسی کے چکر لگانے بیل کی طرح، اور شام کو جب آپ کی آنکھوں سے پٹی اتارنی
تو آپ نے وہیں کھڑے ہونا، تو پھر آپ کس طرح عقل اور شعور کی باتیں کر سکتے، کس طرح آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے؟ تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ایسے لوگ جو کامرس کرتے ہیں ان کی ویسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کے تعلقات کس معاشرے سے ہے، کس لوگوں میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، بجائے روزانہ آپ لوگوں کو آگے تو بتاتے رہے کہ آپ کافر ہیں۔ پہلے اپنا دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، دوسروں کو کافر کے فتوے دینے سے پہلے ذرا میرا خیال آئینے میں شکل دیکھ کے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مسلمانوں والے کون سے کام ہیں، کون سی کرتوتیں ہیں، اور کون سے میں کام کرتا ہوں۔ جناب یہ ضروری تھا۔ اور ایک اور کل پروگرام کیا تھا، اس میں 3-4 میں نے مثالیں دی، تو ایک صاحب لکھنے لگے یہ فضول آپ نے واقعات سنائے ہیں۔ فضول کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ستیلا باپ تھا، اس نے غلط کام کیا لڑکی کے ساتھ، اسے امید سے ہوگی اور وہ مر گئی۔ اس میں فضول کون سی بات ہے؟ اگر کسی کو نصیحت کی ہے کہ یہ آج ہم سیکھ رہے، یہی ابھی اسی پہ ان صاحب نے وہ فتوے بھی دیے تھے کہ قادیانی کافر، مرزائی کافر، احمدی کافر، ان کے نزدیک وہ جائز ہے، وہ ستیلے باپ نے جو کیا وہ جائز ہے۔ تو سوچ کو چینج کیا کرے، ہر بات کی اہمیت ہوتی ہے، کوئی فضول بات نہیں ہوتی ہمارے پروگراموں میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔